یا علی یا علی علی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات بھیجیں محمد وعلی قرآن مجید کے پہلے سورہ حمد کی آخری آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو ان کی زندگی کی اہم ترین دعا سکھائی ہے اور بتائی ہے۔ اے ہمارے مالک، ہمیں ہر لمحے تیری طرف سے مدد اور توفیق کی ضرورت ہے، نہ تیری توفیق کے بغیر ہدایت کے راستے پر آ سکتا تھا، اور نہ تیری مدد کے بغیر ہدایت کے راستے پر باقی رہ سکتا ہوں۔ راہ ہدایت پر پہنچنا بھی تیرے کرم کے ذریعے، اور راہ ہدایت پر آنے کے بعد اس پر باقی رہنا بھی تیرے کرم کا محتاج۔ اسی حقیقت کی طرف مولائے کائنات امیر المومنین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی معروف ترین دعا، جو دعائے صباح کے نام سے جانی جاتی ہے، یعنی نماز صبح کے بعد مولا یہ دعا کرتے تھے، اس دعا کا ایک فقرہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی ان لم تبتدینی الرحمت منک بحسن التوفیق فمن السالک بی الیک فی واضح الطریق۔ اے پروردگار، اگر تیری رحمت نے پہل کر کے مجھے توفیق کا سہارا نہ دیا ہوتا تو پھر کس میں دم تھا کہ وہ ہدایت کے کھلے ہوئے راستے تک مجھے لے آتا۔ یہ تیرا کرم تھا کہ تو نے ہدایت تک پہنچایا ہے، تو نے اس منزل تک ہمیں پہنچا دیا ہے کہ ہم نے تجھے مانا، اور تو نے جس کو منوایا انہیں مانا۔ ضد نہیں کی، بحث نہیں کی، بلکہ تو جن کو منواتا گیا ان کو مانتا گیا، اور جو کچھ تو نے ہم سے منوایا وہ ہم نے مان لیا۔ کریم، جب یہ شرف دے دیا ہے تو پھر اب اس شرف کو ہمارے پاس رہنے دے، ہمیشہ توفیق عطا کر تاکہ ہم سیدھے راستے پر رہ سکیں۔ سیدھا راستہ کن کا راستہ ہے؟ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن اے میرے مالک، یہ کرم کر میرے اوپر کہ
ان کے راستے پر نہ جاؤں میں جو بھٹک گئے ہیں، اور ان کے راستے پر بھی نہ جاؤں جنہوں نے تیری بارگاہ میں اتنی سرکشی کی ہے بہکنے کے بعد کہ وہ تیرے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ مالک ان سے محفوظ رکھ، اور جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں ان کے راستے پر مجھے باقی رکھ۔ عزیزان محترم، آپ حضرات کی خدمت میں جو گفتگو 3 شبوں پہلے شروع کی گئی، اس میں نے آپ سے پہلے ہی دن یہ بات عرض کی تھی یا دوسرے دن، کہ لوگ عام طور پر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جو مجالس پڑھیں گے ان کا موضوع کیا ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ موضوع کی اپنی جگہ پوری اہمیت ہے اور گفتگو موضوع پر ہی ہونا چاہیے، لیکن موضوع کے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی موضوع پر بات کی جائے تو اس کا مقصد کیا ہے۔ مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہے یا مقصد پروردگار کو راضی کرنا ہے؟ مقصد مجلس میں آنے والوں کو راضی کرنا ہے یا مقصد محمد و آل محمد علیہ السلام کی خوشنودی اور رضا کا حاصل کرنا ہے؟ یہ زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ موضوع اور مقصد دونوں ایک دوسرے سے مطابق ہوں۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عنوان گفتگو رکھا ہے کہ پوری زمین پر، پوری دنیا میں مسائل و مصائب کی جتنی قسمیں ہیں، جس طرح کے مسائل سے انسانیت دوچار ہے، ان سارے مسائل کی جڑ میں قرآن و اہل بیت سے دوری ہونا ہے، اور ان سارے مسائل کا حل قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہو جانا ہے۔ اسی موضوع گفتگو کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں شروع کیا ہے، اور آج بات کو یہاں سے عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں سے کل بات چھوڑی تھی، کہ اللہ نے جن کو بڑی ذمہ داریاں دی ہیں ان کے اوپر ان کو بڑے حقوق بھی دیے ہیں، اور جن کا حق بڑا رکھا ہے تو ان کا حق اس لیے بڑا رکھا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ محمد و آل محمد علیہ السلام، میں نے نام لیا ہے پیغمبر کا اور ان کی آل کا، سب سے بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے زمین پہ آئے تھے، انسانوں کی ہدایت کا انتظام کرنا، اور وہ بھی قیامت تک کے لیے انتظام کرنا۔ لہٰذا ان کے حقوق بھی بڑے ہیں۔ ہمارے اوپر جو ان کے حقوق ہیں، کل میں نے ان کی مختصر سی فہرست سمیٹ کے بیان کی تھی۔ ان کی معرفت حاصل کرنا، جو معرفت بغیر علم کے نہیں حاصل ہو سکتی۔ ہم علم تک جائیں گے، نالج تک پہنچائیں گے، چاہے کتابوں کو پڑھ کے علم حاصل کریں، چاہے اہل علم سے دریافت کر کے علم حاصل کریں، چاہے مجالس میں شرکت کر کے علم حاصل کریں، لیکن جب تک علم حاصل نہیں کریں گے، ان کو جانیں گے نہیں، اس وقت تک ان کو پہچانیں گے نہیں۔ جاننا ہے علم حاصل کرنا، اور پہچاننا ہے معرفت کی منزل تک پہنچ جانا۔ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں، اور اس دنیا میں کتنے ایسے بد نصیب بھی ہیں جو پہچانتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں۔ سب سے بڑا بد نصیب وہی ہے جو پہچانے اور اس کے بعد بھی نہ مانے۔ پیغمبر کے ہاتھوں پر پتھروں کو بولتے دیکھے اور اس کے بعد بھی ان کو نہ مانے۔ مولا کائنات کو پیغمبر کی آغوش میں پیدائش کے 3 دن دیوار کعبہ کے شق ہونے کے بعد آتے دیکھے اور تلاوت قرآن کریم کرتے دیکھے، اور اس کے بعد بھی علی کو نہ مانے۔ یہ بد نصیب ہیں۔ تو علم و معرفت کے زینے جب آدمی چڑھ لے گا تب مودت اہل بیت کی بلندی تک پہنچے گا، اور جب اس کے دل میں معرفت کے ذریعے مودت پیدا ہوگی تو اس مودت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مرحلہ اطاعت میں آ جائے گا، اور مرحلہ اطاعت میں جب اطاعت کی راہ پہ چلے گا کہ جو وہ کہتے جائیں وہ کرتے جاؤ، اور وہ جس چیز سے روکتے جائیں اس سے رکتے جاؤ،
تو یہی اطاعت کا مزاج اسے ترقی دے کے اس منزل تک پہنچائے گا کہ اب وہ اتباع کے مرحلے میں آ جائے گا، جہاں اب اسے یہ انتظار نہیں ہوگا کہ مجھ سے کہیں تو میں کروں، بلکہ چشم و ابرو کے اشاروں پہ نگاہ رکھے گا اور جو ان کی پسند محسوس ہوگی اسے انجام دینے کی کوشش کرے گا، اور جو ان کو ناپسند ہوگا اسے ٹھکرا دے گا۔ یہ ہے اتباع کی منزل۔ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بات یہاں تک پہنچائی تھی۔ آج گفتگو کو یہی سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنا ہے تو ہمیں قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہونا ہوگا۔ صرف ان کو پہچاننا کافی نہیں ہے، ان سے وابستگی ضروری ہے۔ وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی اطاعت بھی کی جائے اور ان کی اتباع بھی کی جائے۔ عزیزان محترم، آج ایک انتہائی حساس موضوع پر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری قوم جس کے دلوں میں مودت اہل بیت موجزن ہے، ہماری قوم جو اہل بیت نام پر نہ پیسہ خرچ کرنے سے دریغ کرتی ہے، نہ اپنے وقت کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ ملک ہیں بالخصوص پاکستان جہاں کے حالات یہ ہیں کہ عزادار مجلس میں جانے کے لیے نکلے، عزادار جلوس میں شرکت کے لیے نکلے تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ ہم زندہ واپس آ پائیں گے یا نہیں واپس آئیں گے، لیکن یہ اس کے دل میں کوئی خوف نہیں پیدا کرتا ہے، بلکہ ایک جوش، ایک ولولہ اور ایک شجاعت کا پیکر اسے بنا دیتا ہے۔ بچے بھی ساتھ ہیں، گھر کی خواتین بھی ساتھ ہیں۔ تو میرے عزیزو، مودت ہمارے دلوں میں موجزن ہے، محبت اہل بیت سے ہم سرشار ہیں، مگر اس مودت و محبت کے جو تقاضے ہیں ان کے پورا کرنے کی طرف جتنی ہماری توجہ ہونا چاہیے اتنی توجہ کہیں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ میں دو لفظوں کے سہارے، دو جملوں کے سہارے آپ سے ایک انتہائی قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، اہل بیت سے محبت و مودت کا نتیجہ ہے عزاداری۔ اہل بیت سے مودت و محبت کا نتیجہ ہے عزاداری، اور اہل بیت کی اطاعت اور اتباع کا نتیجہ ہے دینداری۔ پتہ نہیں دوسرے لفظ کی طرف آپ متوجہ ہو سکے کہ نہیں ہو سکے۔ میرے عزیزوں، میں پھر اپنے لفظوں کو دہراتا ہوں، محبت اہل بیت کا تقاضا اور نتیجہ ہے عزاداری، مگر اطاعت اہل بیت اور اتباع اہل بیت جو محبت ہی سے پیدا ہوتے ہیں، اس اطاعت اور اس اتباع کا تقاضا بھی ہے دینداری اور نتیجہ بھی ہے دینداری۔ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ جو فرائض دین ہے وہ ہم سے چھوٹنے نہ پائیں، اور جو دین نے جن کاموں سے روکا ہے وہ ہماری زندگی میں دکھائی نہ دینے پائیں۔ اس لیے کہ اہل بیت جب کی اطاعت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، وہ ہم سے کیا کہیں گے؟ کیا وہ ہم سے کسی گناہ کے کرنے کے لیے کہیں گے؟ کیا وہ ہم سے کسی نیکی سے کو چھوڑ دینے کے لیے کہیں گے؟ نہیں، اہل بیت اگر حکم دیں گے تو نیکیوں کے انجام دینے کا حکم دیں گے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کو حکم دیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ ہے اطاعت کا نتیجہ، دینداری۔ اور جب یہی اطاعت کی منزل اور آگے بڑھتی ہے، اطاعت انسان کی عادت بن جاتی ہے، تو وہ اتباع کی منزل تک آتا ہے، اور اتباع اہل بیت کا نتیجہ دینداری بنتا ہے، اپنے فرائض کی ادائیگی بنتا ہے، واجبات کو انجام دینا بنتا ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا بنتا ہے۔ بس آج میں یہیں پر ایک نہایت حساس گفتگو اپنے خصوصیت سے نوجوانوں کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ دشمن نے ہم کو ہمیشہ مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن جتنا ہمیں مٹایا گیا ہے، مجھے خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری اللہ مقامہ کی تحریر کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ ہم اور ہماری عزاداری اس مہندی کی طرح ہے۔ اب تو لوگ بنی بنائی چیزیں استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے، لیکن شاید میرے بزرگ تو یقیناً اور نوجوان بھی جانتے ہو، مہندی کی پتی گھروں میں توڑی جاتی ہے، اسے پیسا جاتا ہے،
اور جتنا زیادہ پیسا جاتا ہے اتنا ہی اس کا رنگ نکھرتا ہے. ان کا جملہ یہ ہے کہ جتنا ہمیں پیسا جائے گا عزاداری کا رنگ اتنا ہی تیل ہوتا چلا جائے گا. ظلم ستم کی چکیوں میں پیس کے ہمیں مٹایا نہیں جا سکتا، عزاداری کو ہم سے چھینا نہیں جا سکتا. زندگی سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. میں غلط جملہ بولا ہوں، میں اس جملے کو واپس لیتا ہوں. عزاداری کرتے ہوئے سید الشہداء کا غم مناتے ہوئے ہم اگر موت آ جائے تو زندگی سے ہاتھ دھوتے نہیں ہیں بلکہ شہادت کا شرف حاصل کر کے وہ زندگی پا جاتے ہیں جو کبھی فنا ہونے والی نہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. مودت کا تقاضا ہے عزاداری اور اتباع و اطاعت کا تقاضا ہے دینداری. ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو، ہمارے وجود کو، ہمارے مذہب کو مٹانے کی سازشیں اس دن سے شروع ہو گئی جس دن سے پیغمبر نے اسے بچانے کی تدبیریں کی ہیں. پیغمبر دین کو اگر پوری طرح سے آپ متوجہ ہوں گے تو مجھے ایک جملہ ہی کہنا کافی ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر نے دین کو بعد میں پیش کیا ہے، دین کی حفاظت کے انتظام کا تذکرہ پہلے کیا ہے. اسلام کا پیغام بعد میں سنایا ہے، علی کی وصایت و خلافت و امامت و ولایت کا اعلان پہلے کیا ہے. تو فکر تھی پیغمبر کو اس کے بچانے کی. بچانے کے لیے جہاں پیغمبر اور ان کی آل بڑھی آگے دین کو، وہیں دین کو مٹانے کے لیے دشمنان دین آگے بڑھے، جو سلسلہ آج تک جاری ہے. دشمن روز نئی سازشیں رچتا ہے. انقلاب اسلامی کے کامیاب ہونے کے بعد ایران میں پہلی کوشش کی گئی عراق کے اس وقت کے حاکم صدام کے ذریعے حملہ کر کے اسے مٹا دینے کی، لیکن جب ناکام ہو گئے، دشمن جب ناکام ہو گیا اسلحوں کی جنگ میں، تو اس نے اسلحوں کی جنگ کو برقرار رکھتے ہوئے فکری جنگ چھیڑ دی، اور اس نے ان جگہوں کو تلاش کیا. میں تھوڑی سی سنجیدہ گفتگو ہے میری، لیکن میرے سننے والے بھی سنجیدہ ہیں، اور صلوات سنجیدگی کی دلیل ہے، غیر سنجیدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. میرے نوجوان خصوصیت سے توجہ دے، بزرگ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہیں. دشمن نے جب دیکھا کہ اسلحوں کی جنگ میں ان سے نہیں جیتا جا سکتا تو اس نے سازشیں رچنا شروع کی. سازشوں کی بھی نہ جانے کتنی قسمیں. ان سازشوں میں ایک سازش یہ ہے کہ صراط مستقیم پر 14 صدیوں سے چلتی ہوئی اس قوم کو، جو غدیر سے جس نے قدم بڑھایا اور کربلا کے سہارے آج تک صراط مستقیم پر باقی ہے، اسے فکری لحاظ سے، اسے عملی لحاظ سے، اسے سوچ کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اسے بہکانے کی کوشش کی جائے اور صراط مستقیم سے ہٹایا جائے. ایک نمونہ مجھے آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا ہے. جب دینداری کی بات ہوتی ہے، جس کا میں بار بار وضاحت کرنا نہیں چاہتا لیکن ممکن اس لفظ سے ذرا کم آپ آشنا ہو، دینداری یعنی نمازی ہونا، دیندار ہونا یعنی روزے دار ہونا، دیندار ہونا یعنی اگر حج واجب ہے تو حج واجب ادا کرنا، دیندار ہونا یعنی اپنے مال میں جو اللہ نے حق رکھا ہے اسے نکالنا، دیندار ہونا یعنی جو کھانا پینا حرام ہے اسے چھوڑنا، دیندار ہونا یعنی اذیت مومن سے اپنے آپ کو بچانا، دیندار ہونا یعنی حرام سے اپنے آپ کو بچانا اور واجبات کو انجام دینا. یہ دینداری کا پہلا مرحلہ ہے. اور دینداری جب اور بلندیوں تک جاتی ہے تو پھر واجبات اور محرمات پہ انسان نہیں رکتا بلکہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی بھی اچھا کام مل جائے، واجب نہ صحیح نہ ہو، مستحب ہے تو انجام دے لے، اور بچنا ہے تو حرام سے نہیں مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچا سکے. تو اس نے، دشمن نے جو سازشیں رچی ہیں ان میں سے ایک انتہائی درجہ خطرناک سازش یہ ہے کہ وہ اسلام کے، ایمان کے بنیادی نظریات میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. قرآن کریم نے انسان کی خلقت کا مقصد کیا بتایا ہے؟
کیوں پیدا کیا انسان کو؟ قرآن مجید جواب دے رہا ہے اس کا، اور قرآن کوئی روایت نہیں ہے کہ اس میں بحث کرے کہ اس کی سند کمزور ہے، اس میں راوی جو ہے ضعیف ہے اور بھول گیا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ ذاریات کی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے صرف انسانوں کو نہیں، جنوں کو بھی اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. میں اس وقت تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. عبادت کا لفظ سننے کے بعد عام طور پر ذہنوں میں آتا نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، عزاداری، ماتمداری، زیارت امام، غریبوں کی مدد، یہی سب سمجھ آتا ہے. مگر میرے عزیزوں، یہ چند کاموں کا انجام دینا صرف عبادت نہیں ہے. عبادت پھر کیا ہے؟ ایک جملے سے بات کو آپ کی خدمت میں منتقل کر رہا ہوں. عبادت چند مخصوص اعمال کا انجام دینا نہیں ہے، بلکہ عبادت نام ہے حکم خدا کے مطابق مرضی خدا کو حاصل کرنے کے لیے زندگی بسر کرنا. اگر حکم خدا کے مطابق نہ ہو، مرضی خدا کے لیے نہ ہو، تو ساری رات کی نمازیں بیکار جائیں گی. لیکن اگر حکم خدا کے مطابق ہو اور رضائے پروردگار کے لیے ہو تو بستر پہ چادر تان کے سو جانا اتنی اونچی عبادت بن جائے گا کہ مرضی الہی ان کے حوالے کر دی جائے گی. ایک اور بار صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. اللہ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں کہہ رہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. عبادت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس وقت کی میری گفتگو کا موضوع نہیں ہو سکتا. آئندہ کسی دن اس موضوع تک بھی پہنچوں. لیکن جب قرآن نے کہہ دیا انسان کو ہم نے کیوں پیدا کیا ہے، تو اس نے انسان کا لفظ استعمال کیا ہے، انسانوں کی کسی خاص قسم کا نام نہیں لیا ہے. دشمن نے عیاری اور مکاری کے ساتھ ہمارے سیدھے سادے بھولے نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ساری دنیا عبادت کے لیے بنائی ہے، مگر ہم کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ دلیل اس کی کیا ہے؟ ہم کو حسین پر رونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بس. دلیل کیا ہے؟ جب حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی گود میں حسین آئے ہیں، پیغمبر نے اپنی بیٹی کو شہادت حسینی کی خبر دی ہے. حضرت زہرا نے سوال کیے ہیں کہ جب میرا بچہ شہید ہوگا تو بابا آپ ہوں گے کہ نہیں؟ نہیں. ابو الحسن ہوں گے کہ نہیں؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہوں گے. حسن ہوں گے کہ نہیں؟ وہ بھی نہیں ہوں گے. تو حضرت زہرا نے کیا کہا کہ میرے بابا پھر میرا حسین جو شہید ہوگا اس پر روئے گا کون؟ تو امام نے اس کا کیا جواب دیا؟ رسول نے اس کا کیا جواب دیا؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو تمہارے بیٹے میرے نواسے حسین کا غم منائے گی. اس روایت کو اس بات کی دلیل قرار دیا جاتا ہے کہ ہم تو صرف غم حسین کے لیے پیدا کیے گئے. میرے عزیزوں، پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ صرف غم حسین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو زندگی کا کوئی کام پھر کبھی انجام نہ دیجیے. اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا غم حسین عبادت خدا نہیں ہے؟ کیا غم حسین عبادت خدا نہیں ہے؟ کیا آپ الگ سے کہیں کہ ہمیں غم حسین کے لیے پیدا کیا گیا، جب اللہ کہہ رہا ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے. حسین کی عزاداری بھی اللہ کی عبادت کا ایک حصہ ہے. کیوں ہم یہ کہیں کہ ہمیں بس اس لیے پیدا کیا گیا؟ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. اس عبادت کے بہت سے حصے ہیں، ان میں سے ایک غم سید الشہداء بھی ہے. اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں آپ، میرا کوئی جوان کسی کے بہکائے میں آ کے، کسی شاطر، کسی عیار کے بہکائے میں آ کے یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو بس حسین پہ رونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر معاذ اللہ کل سے علی پہ ماتم بھی بند کر دو. جب یہ کہتے ہو صرف حسین کے غم کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو علی کا ماتم کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا کا ماتم کیوں کرتے ہو؟ یہ ایک ایسا فلسفہ تراشا گیا ہے
دیکھیے کسی کو طاقت سے روک دینا، عزاداری کو روکنے کے لیے تلواریں، بندوقیں، گولیاں، چھری سب چل رہا ہے، مگر وہ سب طاقت سے روکا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ طاقت ہٹے گی وہ پھر کام شروع ہو جائے گا۔ جیسے فٹ بال میں ہوا بھری ہو اور آپ اس گیند کو جس میں ہوا بھری ہے پانی میں رکھ کے ہاتھ سے دبائیں تو آپ کے ہاتھ کے پریشر سے وہ پانی کے اندر چلا جائے گا، لیکن جیسے ہی ہاتھ ہٹے گا باہر آ جائے گا۔ لیکن اگر اس کی ہوا ہی نکال دی جائے تو آپ کے ہاتھ کے پریشر کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، وہ خود ہی سے زمین میں پانی کے نیچے جا کے بیٹھ جائے گا۔ تو دشمن طاقت سے روک کے جب ہار جاتا ہے تو پھر فکری حملے شروع کرتا ہے، فکروں کو بدلنے کی سازشیں رچتا ہے کہ یہ دین، یہ رہے مسلمان، یہ رہے مومن اپنے حساب سے، یہ رہے شیعہ اثنا عشری اپنے حساب سے، مگر اس کی فکر کو کھوکھلا کر دو، پورا دین چھین لو اس سے۔ میں اپنے اللہ میری مدد کرے اور میں اپنے جوانوں تک اس گزارش کو پہنچا سکوں۔ میرے عزیزوں، اگر تم کو کوئی سمجھاتا ہے کہ تم صرف حسین کی عزاداری کے لیے پیدا ہوئے ہو، میں ابھی کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی سمجھایا جا رہا ہے تو پھر علی کی عزاداری بھی بند کرو، علی کی ولادت پہ خوشی کا جشن بھی منانا ختم کرو، ائمہ کی ولادت پر خوشی کا جشن منانا چھوڑ دو، اور عزاداری بھی صرف حسین کی کرو، کسی اور کا غم نہ مناؤ۔ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کرنے والا، لیکن میں اس سے زیادہ مضبوط بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، اپنے نوجوانوں کی خدمت میں خاص کر کے، کہ کچھ لوگ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم سے نماز سے کوئی مطلب نہیں، ہم سے روزے سے کوئی مطلب نہیں، ہم سے حج سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو پیدا ہوئے عزاداری کے لیے، بس عزاداری کے لیے۔ اب میں روایات تک نہیں جاؤں گا، میں قرآن مجید کی آیات کے سہارے انشاءاللہ اپنی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن کریم میں شروع سے آخر تک آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ، قرآن آیا ہے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہدی للناس، لیکن اس سے ہدایت پانا کس کے مقدر میں ہے؟ جو تقوی اختیار کرے۔ ہدی للناس بھی کہتا ہے قرآن اور ہدی للمتقین بھی کہتا ہے۔ آئے ہیں ہم سب بیماروں کے لیے، لیکن ہماری یہ دوا اسے شفا دے گی جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ قرآن سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے، کچھ باتیں وہ سارے انسانوں سے کہتا ہے، لیکن کچھ باتیں کبھی کبھی انسانوں کی کچھ خاص قسموں سے کہتا ہے۔ کبھی صرف کفار کو خطاب کرتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اب بات جو کہی جا رہی ہے وہ صرف کافروں سے کہی جا رہی ہے۔ کبھی صرف یہودیوں سے بات کرتا ہے، یا ایھا الذین ھادوا، سورہ جمعہ میں ہے مثلا۔ کبھی صرف عیسائیوں سے بات کرتا ہے، سورہ آیہ مباہلہ والی آیت، مباہلے والی آیت، صرف عیسائیوں سے گفتگو ہے وہاں۔ کبھی صرف ایک فرقے سے نہیں، ایک نظریے سے نہیں، سارے انسانوں سے بات کرتا ہے، یا بنی آدم، یا ایھا الناس، اس طرح بھی بات کرتا ہے۔ لیکن قرآن کے اس لہجے میں جو اللہ کی گفتگو ہے، ایک گفتگو ہوتی ہے مخصوص ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بھی گفتگو کرتا ہے قرآن، ایمان والوں سے گفتگو کرتا ہے۔ اب ایمان والا کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں قرآن ہے وہ سب دعوے دار ہیں کہ ہم ہیں ایمان والے، ہم ہیں ایمان والے۔ نظریات الگ الگ ہیں، عقائد الگ الگ ہیں، اعمال کے انجام دینے کی صورتیں الگ الگ ہیں، لیکن سب دعوے دار ہیں کہ ہم ہیں ایمان والے۔ تو اب طے کیسے ہو کہ قرآن جو ایمان والوں کو پکار رہا ہے تو یہ ایمان والے کون ہیں؟ راستہ ایک ہی جگہ ہے، جس کے ذریعے یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے، وہی بتائے گا کہ اس کتاب میں جو لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، یا اس کے پالے اور تربیت کردہ اس کے شاگرد جو اس کے اہل بیت ہیں وہ بتائیں گے۔ ہم گئے پیغمبر کے پاس، سرکار قرآن میں جگہ جگہ ایمان والو ایمان والو ایمان والو پکارا گیا ہے، کیسے طے ہو کہ ایمان والے کون ہیں؟ تو پیغمبر کا ایک ارشاد جو سارے عالم اسلام کے تمام فرقے اسے قبول کرتے ہیں کہ پیغمبر نے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق۔ پتہ نہیں آپ متوجہ ہیں کہ نہیں؟
اے علی تم سے محبت ہے ایمان، اور تم سے کینہ اور بغض یا نفاق یا کفر، کفر ہے اور نفاق ہے۔ ایک ذرا سے رک جائیے، علی سے محبت ایمان، علی سے محبت کو کتنے نام دیا پیغمبر نے؟ علی سے محبت کو ایک نام دیا ایمان، اور علی سے بغض اور کینوں کو کتنے نام دیے؟ دو نام دے دیے، کفر اور نفاق۔ کیوں؟ ہم آپ تو ہیں نہیں کہ جو الفاظ بولنا چاہیے وہ رہ جائیں اور جو نہیں کہنا چاہیے وہ بول پڑیں، یہ ہم سے روز ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو پیغمبر ہیں، ما ينطق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ نے ان پہ بھیجا ہے۔ تو اللہ ہی کی بات ہے جو پیغمبر اپنے لفظوں سے بتا رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں بس اتنا ہی سے فرق ہے، قرآن اور حدیث میں بس اتنا ہی سے فرق ہے کہ قرآن میں بات بھی اللہ کی ہوتی ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں، لیکن حدیث میں بات اللہ کی ہوتی ہے اور الفاظ محمد و آل محمد کے ہوتے ہیں، جن سے نہ کوئی بھول ممکن ہے نہ کوئی چوک ممکن ہے۔ تو محبت کو ایک نام دیا ایمان، اور نفرت کو دو نام دیے کفر و نفاق۔ ذرا سے غور فرمائے، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ ہر ایک کے۔ محبت و نفرت دونوں جذبے ہیں، دونوں جذبے ہیں۔ یہ جذبے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ محبت کا جذبہ بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، اور کینہ اور بغض اور نفرت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ دونوں جذبے چھپے بھی رہتے ہیں، کھل بھی جاتے ہیں۔ آدمی 10 سال کسی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور پھر وہ اس سے کچھ ایسا برتاؤ پاتا ہے کہ کہتا ہے مجھے نہیں اندازہ تھا کہ ان کو مجھ سے اتنی نفرت ہے۔ 10 سال زندگی بسر کرتا ہے اور پھر ایک مرتبہ کوئی ایسا کام دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں اندازہ تھا یہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو نفرت اور محبت دو جذبے ہیں جو دل میں آتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ دل میں چھپے رہیں۔ چھپی محبت بھی ہوتی ہے، کھلی محبت بھی ہوتی ہے۔ چھپی ہوئی نفرتیں اور کینے بھی ہوتے ہیں، اور کھلے ہوئے نفرتیں اور کینے بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ توجہ دیں، پیغمبر نے فرمایا یا علی حبک ایمان، اے علی تم سے محبت ایمان۔ ایک ہی نام دے کے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ علی کی محبت چھپی رہے تو بھی ایمان ہے، کھل جائے تو بھی ایمان ہے۔ اور علی سے نفرت کو دو نام کے دے کے بتا رہے ہیں کہ جب تک علی سے کینہ چھپا رہے اس وقت تک نفاق ہے، لیکن جب علی سے دشمنی کھل جائے تو اب وہ نفاق نہیں ہے، وہ کفر سے بدل چکا۔ بات آپ کے دماغوں سے ذہنوں سے نکل نہ جائے کہ میں نے ایک حساس موضوع پہ گفتگو شروع کی ہے۔ ہمیں دشمن کے مکار اور عیار دشمن نے کچھ ہمارے سادہ لوگوں کو اپنا ہتھیار بنا کے یہ فکر دینا شروع کر دی ہے کہ تمہارا دینداری سے کوئی کام نہیں، تم تو علی والے ہو، تم سے کیا مطلب نماز سے، تم سے کیا مطلب روزے سے، بس تمہیں عزاداری کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والا کون؟ ہم گئے پیغمبر کے پاس، پیغمبر کے پاس گئے، ہم نے پوچھا مولا سید و سردار آقا یہ ایمان والے کون ہیں؟ کہا تم نے میرا ارشاد نہیں سنا؟ یا علی حبک ایمان، اے علی تم سے محبت ایمان ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں کہیں قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس کا مطلب ہوتا ہے اے ایمان والو، یعنی اے علی والو، اے ایمان والو۔ ایک بار پرجوش طور پہ صلوات میں جل کے بھیج دے محمد و آل محمد۔ اے ایمان والو یعنی اے علی والو، اے ایمان والو یعنی اے علی والو۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جائیے پورے قرآن کریم میں
ان آیتوں کو جمع کیجئے کہ جس میں اللہ نے دین کے احکام بیان کیے ہیں. نماز والی آیت, روزے والی آیت, حج والی آیت, زکوٰۃ والی آیت, غیبت کے حرام ہونے والی آیت, حجاب والی آیت, سود کے حرام ہونے والی آیت, ان ساری آیات کو پورے قرآن کریم سے جمع کیجئے اور اس کے بعد دیکھ کے بتائیے کہ کیا ان ساری آیتوں میں کوئی ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ نے کافر سے کہا ہو کہ روزہ رکھو, منافق سے کہا ہو کہ حج کے لیے جاؤ. نہیں, جب وہ احکام دیتا ہے دین کی پابندی کے, حرام و حلال کے, تو کسی کو اس لائق نہیں قرار دیتا کہ ان سے بات کرے. جب نماز کی بات کرتا ہے, روزے کی بات کرتا ہے, حج و زکوٰۃ کی بات کرتا ہے, تو کہتا ہے اے ایمان والو, یعنی اے علی والو. اب آپ خود طے کر لیجئے کہ آپ ان کی باتیں مانیں گے جو میرے سے جیسے جاہل منبروں پہ آ کے شاعری کے ذریعے یا خطابت کے ذریعے یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ کچھ نہیں ہے, تم تو علی والے ہو, تم حسین والے ہو, تمہیں صرف عزاداری کرنا ہے. یا میں اس قرآن کی بات مانوں, اس قرآن کی بات مانوں جو اللہ کا کلام ہے, قرآن کی بات مانوں, تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی اس لائق بنا ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کہے نماز پڑھو, اللہ اس سے کہے روزہ رکھو, اللہ اس سے کہے حج کرو. یہ صرف علی والے ہیں جو مودت علی کے سہارے اس بلندی میں چلے گئے ہیں. کیا اللہ کہہ رہا اب تم اس لائق ہوئے ہو کہ ہمارے سامنے سر جھکاؤ؟ قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ علی والے بنو گے تب نمازی بننے کے لائق ہوگے, علی والے ہو جاؤ گے تب روزہ دار بننے کے لائق ہوگے, تب تم عبادتوں کے لائق بنو گے. قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے اور واضح لفظوں میں سمجھا رہا ہے. میرے جوانوں, میرے عزیزوں, ان شاطروں کے بہکائے میں نہ آنا جو چند سکوں کے لیے, جو تھوڑی سی شہرت کے لیے اپنا دین تو بیچ ہی رہے ہیں, ساتھ ساتھ قوم کو بھی دین فروشی کی راہ پہ لے جانا چاہتے ہیں. اللہ نے صاف اور صریح لفظوں میں یہ سارے احکام ایمان والوں کے حوالے کر کے بتایا ہے کہ جب تک علی والے بنو گے نہیں تب تک تم اس لائق نہیں ہوگے کہ ان کاموں کو انجام دو. بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں نے آیات کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک بات کہہ دی, اب اس کے بعد ایک روایت کا سہارا اور لوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے. آپ کی خدمت میں آتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے باتیں آپ کے خدمت میں بعض اجزاء اس کے پہلے بھی عرض کیے ہوئے, لیکن جب قوم کی ضرورت ہے تو مجھے دہرانے میں کوئی شرم نہیں ہے. ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے آپ کا ایک ماننے والا, آپ کا ایک چاہنے والا, آپ سے محبت کرنے والا, آپ کا شیعہ امام کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے کہا, مولا لوگ آپ کے نام سے ایک ایسی روایت بیان کر رہے ہیں جس کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے ایسی بات کہی ہوگی. تو امام نے کہا کیا ہے وہ بات؟ کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے, توجہ دیجئے گا پوری, لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے اذا عرفت فاعمل ما شئت. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب تم نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لی تو اب جو جی چاہے کرو. اذا عرفت, معرفت حاصل کر لی, فاعمل ما شئت, پھر جو جی چاہے کرو. کہا مولا آپ نے فرمایا ہے یہ. وہ سوچ رہا تھا کہ ایسی بات امام کہہ ہی نہیں سکتے, اور ہم آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ امام کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مان لو اس کے بعد جو جی چاہے کرو. امام کہہ سکتے ہیں ایسی بات؟ اس کو بھی لگ رہا تھا امام ایسی بات نہیں کہہ سکتے, لیکن امام نے فرمایا ہاں ہم نے کہا ہے, یہ ہمارا ارشاد ہے, ہماری بات ہے. تو اس نے فوراً کہا کہ مولا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو ماننے کے بعد ہمارا جو جی چاہے کریں, شراب پینے کا دل چاہے شراب پئیں, چوری کرنے کا دل چاہے چوری کریں, بدکاری کا دل چاہے بدکاری کریں. 3 بڑے گناہوں کا نام اس نے لیا.
کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر کہ ہمیں مانو پھر جو جی چاہے کرو، تو ہمارا جی چاہتا شراب پینے کا، سب پوری دنیا پی رہی، ہم بلا وجہ محروم ہیں اس سے. حالانکہ محروم نہیں ہیں، نہ پی کے انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں پا کے مرحوم ہو گئے. ہم تو خالی دنیا سے چلے جانے والے کو مرحوم کہتے ہیں، مگر حقیقتاً یہ تو ایک دعا ہے کہ اللہ رحمت شامل حال کرے، زندہ کے لیے بھی ہے مردہ کے لیے بھی. جب چھینک آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یرحمک اللہ، یعنی اللہ تمہیں مرحوم کرے، تمہیں رحمت نازل کرے. امام نے کہا ہاں ہم نے کہا ہے. تو اس نے برجستہ یہ جملہ کہا کہ اس کا مطلب ہم چوری کریں، شراب پئیں، بدکاری کریں. 3 بڑے گناہوں کا نام لیا اس نے، جیسے اس نے مومن نے، امام کے صحابی نے. دیکھیے ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. جب امام کے سامنے جینے والا اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا بھی امام کے ارشاد کا مطلب کبھی کبھی نہ سمجھ سکے، تو پھر صدیوں کے فاصلے سے جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں ان کے ذرا سے ترجمے پڑھ کے ہم مجتہد کیسے بن سکتے ہیں، فتوے کیسے دے سکتے ہیں؟ امام کے جملے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھ سکا واقعی اس اللہ چوری کریں، شراب پئیں، بدکاری کریں، گناہوں کی کھلی چھوٹ. روایت کہتی ہے امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ کب کہا جاتا ہے آیت قرآنی، مگر جو زندگی کی کا سلیقہ مذہب نے ہمیں سکھایا ہے اس میں ایک سلیقہ یہ ہے کہ جب کسی مصیبت کی یاد کرو، خاص کر کے جب کسی صاحب ایمان کی موت کی خبر ملے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف واپس جانا ہے. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ سے پھر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مولا نے انا للہ اس وقت کیوں پڑھی؟ یہاں کون مر گیا ہے؟ کون سی بڑی مصیبت آئی ہے؟ کس کی موت ہو گئی ہے کہ امام کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون؟ اس نے خالی مومن نے اتنا ہی تو کہا ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہچانو، ہمیں مانو، پھر جو جی چاہے کرو، تو اس کا اللہ ہم چوری کریں، شراب پئیں، بدکاری کریں، اتنی بات تو کہی. پھر ایک حساس جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، توجہ کا بھی طلبگار ہوں آپ سے. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جو مومن کی موت کی خبر پہ جملہ بولا جاتا ہے، امام اس موقع پہ بولے، امام اس جملے کو زبان پہ لا کے شاید یہ پیغام ہم کو اور آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس نے چوری نہیں کی ہے، اس نے شراب پی نہیں ہے، اس نے بدکاری کی نہیں، خالی کہہ رہا ہے اس کے بارے میں. امام اس وقت انا للہ کہہ کے یہ بتا رہے ہیں شاید کہ دیکھو مومن کے دماغ میں ان گناہوں کا تصور آنا بھی امام کی نگاہ میں مومن کی موت ہے. ان گناہوں کا تصور بھی اگر دماغ میں آتا ہے تو اس کا مطلب مومن کی موت ہو گئی. اور مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مشہور جملہ ہے. پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ان کے چہرے نہیں دکھائی دے رہے ہیں، ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. ارے بھائی صلوات بھیجے تو سب لوگ مل کے ساتھ ساتھ بھیجیں، ایک مل جل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر پرجوش صلوات. گھڑی اب ایسے سے لگائی گئی ہے کہ صرف میں دیکھوں آپ نہ دیکھ سکیں، مگر آپ مطمئن رہیں میں بہت تنگ نہیں کروں گا آپ کو. چوری کی نہیں تھی اس نے، صرف اس کی بات کہی تھی. امام نے فرمایا کہ انا للہ، یعنی امام کی نگاہ میں گناہوں کا خیال بھی دماغ میں آتا ہے تو مومن کی موت ہو جاتی ہے. مولا کائنات نے جملہ فرمایا کہ کوئی بھی صاحب ایمان رہتے ہوئے گناہ نہیں کرتا ہے. جتنی دیر وہ گناہ کرتا ہے اس کے دماغ سے ایمان نکل جاتا ہے. اگر اللہ پر بھروسہ باقی ہو، جنت و جہنم پر ایمان باقی ہو تو آدمی چوری اور بدکاری اور گناہ کرے گا نہیں. مولا نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اتنی دیر کے لیے اس کا ایمان اس سے الگ ہو جاتا، پھر واپس آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت چلا جاتا ہے. امام نے انا للہ پڑھنے کے بعد جملہ کہا حیات حیات حیات. عربی میں یہ جملہ تب کہتے ہیں جب کوئی بہت تکلیف دہ بات سامنے آئے. حیات 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 کہہ کے امام نے فرمایا کہ جب ہمیں اللہ کی طرف سے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی نافرمانی کریں تو پھر ہماری محبت کے نام پر تمہیں کیسے چھوٹ مل جائے گی گناہ کرنے کی؟ جب ہمیں اجازت نہیں ہے
ہم آپ سب جانتے ہو معصوم ہیں، ہم سے وہ کوئی غلطی نہیں کرتے، ایسا نہیں کہ مجبور ہیں، صاحب اختیار ہوتے ہوئے وہ کوئی غلطی نہیں کرتے، کوئی گناہ نہیں کرتے، ان سے اللہ نے گناہ کی طاقت چھین نہیں لی ہے، صاحب اختیار ہوتے ہوئے کبھی کوئی گناہ، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو امام نے کہا جب ہمیں چھوٹ نہیں ملی تو ہماری محبت کے نام پر تمہیں کیسے چھوٹ مل جائے گی؟ تو اب ایک سوال اس کے دماغ میں پیدا ہوا، میرے ذہن میں بھی آیا جب تک میں نے پوری روایت نہ پڑھ لی۔ اس نے کہا مولا پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں مانو پھر جو جی چاہے کرو، اس کا مطلب کیا ہے آخر؟ پورا روایت میں نے اس ایک جملے کے لیے سنائی امام کا ارشاد، کہا مولا تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مانو پھر جو جی چاہے کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں مانو اور اس کے بعد جو جی چاہے کرو، اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ برائیاں کرو اور گناہ کرو، اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہمیں مانو اور اس کے بعد جو نیکی جی چاہے کرو۔ امام کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ معرفت امام حاصل کر کے جب نیکیاں کرو گے تو تمہاری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گی، لیکن امام کو پہچانے بغیر نمازیں پڑھتے رہو گے بیکار جائیں گی، حج کرتے رہو گے بیکار جائیں گے، روزے رکھتے رہو گے بیکار جائیں گے۔ امام یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہماری محبت گناہوں کے انجام دینے کا لائسنس نہیں ہے، بلکہ ہماری محبت تمہاری نیکیوں کو بارگاہ خدا میں قابل قبول بنانے کا ذریعہ ہے۔ اذا عرفت فاعمل ما شئت، پہچانو پھر جو ہی چاہے کرو۔ اب اجر رسالت ادا کر دیا تم نے تو پیغام رسالت جو بھی آئے اس پہ عمل کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بن جائے گا۔ بس میں بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں عزیزو۔ ہماری زندگی میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کی بنیادی وجہ ہے قرآن سے دوری اور اہل بیت سے دوری، اور ان کا بنیادی حل ہے قرآن کے احکام پر عمل کرنا اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت و کردار کو پہچان کے ان کی اطاعت کرنا اور اطاعت سے آگے بڑھ کے ان کی اتباع کی منزلوں تک پہنچ جانا۔ کربلا والوں میں جس مجاہد کو چاہیں دیکھیں، جس شہید کو چاہے دیکھیں، وہاں سب کے سب اتباع کی آخری اور اعلیٰ ترین منزلوں میں ہے۔ شب عاشور حسین نے امتحان لینے کے بعد کیا جملہ کہا تھا؟ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، کہا تھا مجھے ایسے گھر والے ملے ہیں اور ایسے ساتھی ملے ہیں جیسے ساتھی نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے تھے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے تھے، نہ میرے بھیا حسن مجتبیٰ کو ملے تھے جیسے مجھے ملے۔ یہ کیسے ساتھی تھے؟ چشم و ابرو کے اشارے پر نگاہ رکھنے والے ساتھی، امام کے اشاروں پر فیصلہ لینے والے ساتھی۔ محرم کا آغاز ہو گیا، آج 2 محرم کی شب ہے۔ 2 محرم کی شب ہمارے پاس بہت سے پیغام لے کے آتی ہے۔ چاند نکل چکا ہے محرم کا، یہ چاند سن 61 ہجری سے پہلے بھی نکلا ہے، سن 61 ہجری کے بعد بھی نکلا ہے۔ سن 61 ہجری سے پہلے جب نکلتا تھا تو کبھی حسین کے نانا اس چاند کو دیکھ کے تصورات کی دنیا میں دیکھتے تھے میرا نواسا کربلا کے میدان میں پیاسا ذبح کیا جا رہا ہے۔ کبھی حسین کے بابا علی مرتضیٰ محرم کا چاند دیکھ کے ان کے دل و دماغ میں خیال آ جاتا تھا مجھے تو صفین کی جنگ میں جاتے ہوئے اس کرب و بلا کی زمین سے گزرنا بھی ہوگا۔ کبھی حسین کی ماں، دکھیاری ماں، کبھی چاند کو دیکھتی تھی، کبھی اپنی گود میں پنپتے ہوئے چاند کو دیکھتی تھی، جب یہ چاند نکلے گا تو میرے چاند پہ گہن لگ جائے گا۔ سن 61 ہجری سے پہلے چاند کے دیکھنے والے دوسرے تھے، سن 61 ہجری کے بعد بھی یہ چاند نکلا ہے۔ اب چاند نکلتا ہے تو ام کلثوم اور زینب کبھی قمر بنی ہاشم کو یاد کرتی ہیں، ارے یہی تو وہ چاند نکلا تھا جس کے بعد میرا شیر جیسا بھیا بازو کٹا کے دریا کے کنارے سو گیا۔ اس چاند کو نکلتے دیکھ کے کبھی لیلا کو یاد آتا تھا اکبر کا چاند جیسا چہرہ، میرا لال کلیجے پہ برچھی کھا کے سویا تب جب یہ چاند نکلا تھا۔ کبھی رباب کے چہرے کے نگاہوں کے سامنے ننا سے ذبح کیا ہوا اصغر یہاں سامنے آ جاتا تھا، یہ چاند نکلا تھا تبھی تو میرے چاند کو خاک میں چھپایا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ محرم کا چاند نکل چکا ہے۔ حسین کا قافلہ مکے سے 8 ذی الحجہ کو روانہ ہوا تھا کوفے کے لیے۔
درمیان میں شہادت مسلم کی خبر ملی ہے، اور اس کے بعد کوفے کے نزدیک پہنچ رہے ہیں کہ حر کا رسالہ راستہ روکنے کے لیے آ گیا ہے۔ اس موقع کے لیے بھی حسین نے خصوصی انتظام کیا تھا۔ آپ نے ابھی مجلس میں بھی سنا ہے، روز سنتے ہیں کہ جہاں حر کے رسالے سے ملاقات ہوئی، اس سے پہلے جہاں منزل کی تھی، حسین نے کہا تھا جتنے برتن ساتھ ہیں، جتنی مشقیں اور جتنے ظروف ساتھ ہیں، سب کو پانی سے بھر لو۔ اصحاب سوچ رہے تھے کہ اتنے پانی کی ہمیں کیا ضرورت ہے، مگر رسول کا نواسہ جانتا تھا ابھی ہم آگے بڑھیں گے تو دشمن صحیح مگر پیاسے دشمن ہوں گے، ان پیاسے دشمنوں کو پانی پلانا ہے۔ حر کے رسالے سے جب ملاقات ہوئی ہے، گھوڑوں کی زبانیں بھی باہر نکلی ہوئی تھیں۔ حسین نے ایک ایک سپاہی کو، ایک ایک جانور کو اپنی نگرانی میں پانی پلوایا ہے۔ ایک ظالم روایت کرتا ہے جو واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہا، کہ وہ کہتا ہے وہ اتنا پیاسا تھا کہ مشکیزے سے پانی نہیں پی پا رہا تھا، پانی زمین پہ گر رہا تھا اور وہ پی نہیں پا رہا تھا۔ فرزند زہرا خود گھوڑے سے زمین پہ اترے تھے اور مشکیزے کا دہانہ پکڑ کے اس کو پانی پلایا تھا۔ میں کہوں گا میرے آقا، تم نے ایک ایک ظالم سپاہی کو پانی پلایا، ایک ایک اونٹ کو پانی پلایا، ایک ایک گھوڑے کو پانی پلایا۔ مجھے یاد آ جاتی ہے آپ کی بچی، کربلا کا لٹا ہوا قافلہ جب کوفے کی طرف جا رہا تھا تو قافلہ روکا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ کہ لوگ پیاسے ہیں، سپاہی پیاسے ہیں، انہیں پانی پلایا جائے گا۔ پانی لشکر یزید کو پلایا جانے لگا۔ ننھی سکینہ تماچے جس نے کھائے ہیں، ننھی سی پشپ تازیہ نے جس نے کھائے ہیں، جس کے بازو رسیوں سے بندھے رہے ہیں، وہ بچی اپنی پھوپھی کے پاس آئی، پھوپھی اماں پانی پلایا جا رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی ان سے تھوڑا سے پانی لے کے پی لوں۔ زینب کیسے کہیں کہ بیٹا یہ پانی نہیں دیں گے؟ کہا بیٹا اگر پانی دے دے تو ضرور پی لو۔ ننھی سے بچی ایک سوکھا ہوا جام لے کے ظالم شمر کے پاس آ گئی، تھوڑا سے پانی ہمیں بھی دے دے۔ ظالم نے رخ پھیرا، لشکر کے ایک ایک سپاہی کو پانی پلانا شروع کیا۔ ننھی بچی حسین کی یتیمہ کھڑی ہے انتظار میں کہ جب سب سپاہی پی لیں گے تب شاید مجھے پانی مل جائے۔ جب سارے سپاہی پانی پی چکے پھر آگے آئی، اب دے دے پانی، اب تو کوئی پیاسا نہیں رہ گیا۔ ظالم پھر بڑھ گیا جانوروں کی طرف، ایک ایک اونٹ کو پانی پلایا جا رہا ہے، ایک ایک گھوڑے کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ یتیم حسین سکینہ سوکھا جام ہاتھوں میں لیے انتظار کے عالم میں کھڑی ہیں۔ جب سارے سپاہی پانی پی چکے، جب سارے ظالم پانی پی چکے، جب سارے جانوروں کو بھی پانی پلا لیا گیا، بچی آگے بڑھی، اب تو سب پی چکے، اب دے پانی۔ ظالم نے بچے ہوئے پانی کے ساتھ مشکیزے کے دہن پہ دہانے کو پکڑا، سکینہ نے ہاتھ بڑھایا مگر بچا ہوا پانی بھی کوزے میں ڈالنے کے بجائے سوکھی ہوئی ریت پر پھینک دیا۔ بچی نے فرات کے رک کر کے آواز دی، چچا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ چچا آپ پانی لینے گئے تھے، آپ پانی نہ لائے تو آج تک آپ کی بھتیجی سکینہ پیاسی ہے۔ اجرکم اللہ۔ حسین کا قافلہ اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ وہ سرزمین آ گئی جہاں پر سواری نے قدم روک لیے۔ حسین نے ایک مرتبہ کہا جا کے اس پڑوس کے جو قبیلے ہیں بنی اسد ان کو بلا کے لاؤ۔ ان کے کسی بزرگ کو بلایا، کہا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس جگہ کا نام نینوا ہے۔ کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس جگہ کو قادسیہ بھی کہتے ہیں۔ کہا اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے تف بھی کہتے ہیں۔ کہا اور کوئی نام بھی ہے؟ کہا اسے شت فرات بھی کہتے ہیں۔ مولا جانتے ہیں لیکن نہ جاننے والوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا فرزند رسول اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ فرزند رسول نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم انی اعوذ بکا من کرب و بلا، پروردگارا کرب اور بلا سے تیری بارگاہ میں پناہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کہا بس یہی ہماری منزل ہے، یہی ہمارے خیمے لگیں گے،
یہی ہمارا خون بہے گا، یہی ہمارے گلے کاٹے جائیں گے۔ اور اس کے بعد بعض روایات کہتی ہیں کہ انہوں نے زمین کربلا کی ایک مٹھی خاک اٹھا کے سونگا اور زمین پہ پھینک کے یہ فرمایا تھا یہی ہمارا خون بہے گا۔ خیمے لگنے لگے، خیمے لگنے لگے، فرات کے کنارے خیمے لگنے لگے کہ ایک مرتبہ یزید کی سپاہ نے رکاوٹ کھڑی کی، فنات کے کنارے خیمے نہ لگنے دیں گے، ابن زیاد نے حکم دیا ہے بے آب و گیا میدان میں روکنا، پانی کے پاس نہ آنے دینا۔ عباس کے کانوں تک آواز پہنچی خیمے فرات کے کنارے نہیں لگیں گے۔ علی کا شیر بپھر گیا، علی کا شیر بپھر گیا، قبضے شمشیر پہ ہاتھ رکھا، کس کی مجال کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا کے خیموں کو فرات سے دور لے جائے۔ حسین نے اس شیر کے بگڑے ہوئے تیوروں کو دیکھا، خیمے میں گئے، کہا بہن عباس کو تم سنبھالو۔ ارے ابھی کچھ دن نہیں گزرے ہیں کہ جب بھائی کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، قبضے شمشیر پہ ہاتھ گیا تھا تو حسین نے اپنے بھیا کو، شیر جیسے بھیا کو روکا تھا۔ اب کہہ رہے بہن تم سنبھالو۔ بہن نے فضہ کو بھیجا، جا کے کہے عباس سے تمہاری بہن تمہیں سلام کہہ رہی ہے، تمہیں بلا رہی ہے۔ عباس سر جھکائے حاضر ہوئے، بہن کیا حکم ہے؟ کہا بے بھیا امام کا حکم ہے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا لو۔ بس دو تین فقرے اور سن لے اور تھوڑا سے اور رو لے۔ خیمے ہٹ گئے، فرات سے دور تپتے ہوئے میدان میں خیمے لگ گئے۔ حسین خیموں میں گردش کرتے ہوئے اپنی بہن کے خیمے میں پہنچے، دیکھا بہن کے چہرے پہ عجیب و غریب بے چینی ہے۔ پوچھا میری بہن کیا بات ہے، کیا بات ہے، تم اتنی بے چین کیوں ہو؟ ابھی تو تمہارا شیر جیسا بھیا عباس ہے، تمہارا کڑیل جوان لال علی اکبر موجود ہے، تمہارے گود کے پالے شیر اور محمد موجود ہیں، تم اتنی بے چین کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ زینب کبریٰ نے کہا بھیا یہ بات نہیں ہے، میری بے چینی کا کچھ اور سبب ہے۔ کہا کیا بات ہے میری بہن؟ کہا بھیا جب سے اس اجڑے دیار میں خیمے لگے ہیں، مجھے ان خیموں کے ارد گرد سے ایک رونے والی کی آواز آ رہی ہے، جس لگتا ہے وہ کہہ رہی ہے یا حسین یا حسین۔ حسین نے کہا بہن تم نہ پہچان سکی، ارے یہ کوئی اور نہیں، یہ ہماری دکھیاری اماں فاطمہ زہرا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ فاطمہ نے جنت چھوڑی ہے، فاطمہ نے مدینہ چھوڑا ہے، لٹے قافلے کے ساتھ آئی ہیں۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا شب عاشور گریہ زہرا کی صدا سنائی دی تھی حسین کے چاہنے والے ہلال کو۔ ابھی تو فاطمہ کربلا میں ہیں، اس لیے کہ ان کے گود کے پالے رخت جگر جنہیں شہید ہونا ہے وہ بھی کربلا میں ہیں، اور ان کی گود کی پالی بیٹیاں ابھی وہ بھی کربلا میں ہیں۔ مگر دشوار وقت تب آئے گا اس دکھیاری ماں کے لیے کہ جب قافلہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، سر کٹا کے کچھ گود کے پالے کربلا میں سو رہے ہیں اور ننگے سر کچھ بیٹیاں بازار کوفہ و شام کی طرف لے جائی جا رہی ہیں۔ کبھی فاطمہ کربلا میں حسین پر گریہ کر رہی ہیں، کبھی بازار کوفہ و شام کے راستوں میں حسین کا گریہ ہے۔ بآخری فقرے سنیں، حسین کا لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفے کی طرف جا رہا تھا، ایک مرتبہ جس نیزے پر حسین کا کٹا ہوا سر تھا وہ ظالم کے ہاتھوں سے چھوٹا اور زمین میں پیوست ہو گیا، اور لاکھ ظالم نے ہلانا چاہا، نیزہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ قافلہ جب رکا، دیر ہوئی تو شمر نے پوچھا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ پتا چلا سر حسین جس نیزے پہ تھا وہ زمین میں پیوست ہو گیا ہے اور اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتا۔ شمر نے تازیانہ ہاتھ میں لیا، میں سمجھا کہ جا کے سر حسین سے بے ادبی کرے گا، مگر ظالم سر حسین کی طرف نہیں گیا، زنجیروں میں جکڑے بیمار کے پاس آیا۔ اپنے بابا سے کہو بڑھیں آگے ورنہ اس تازیانے سے تمہاری پشت کو لہو لہان کر دوں گا۔ بیمار امام نے ہتکڑیاں سنبھالی، بیڑیاں سنبھالی، تاؤ کے گراں بار سنبھالا،
باپ کے کٹے سر کے سامنے آگے ہاتھ جوڑے، بابا اب ظالم کے تازیانے نہیں برداشت ہے، بابا تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ سر حسین سے آواز آئی، جب تک میری بچی سکینہ نہ مل جائے جو اونٹ سے گر گئی ہے، قافلے سے چھٹ گئی ہے، تب تک میں آگے نہیں بڑھوں گا، قافلہ چلنا ہے، لہذا اسے ڈھونڈنے کی اجازت مل گئی۔ پھوپھیاں چلی راستے میں پیچھے کی طرف، زینب ام کلثوم نے کچھ دور چل کے دیکھا ایک بی بی راہ میں کنارے بیٹھی ہے، سوچا ان سے پوچھے کوئی بچی تو نہیں دیکھی، جب نزدیک پہنچی تو دیکھا اس ضعیفہ کے جو سر پہ چادر ڈالے بیٹھی ہے، ان کی گود میں سکینہ آرام سے سو رہی ہیں۔ میں سمجھا زینب آگے بڑھ کے جلدی سے سکینہ کو اپنی گود میں لے لے گی، مگر زینب آگے بڑھی اور گفتگو شروع کی، اے بی بی تم کون ہو؟ ارے یہ یتیمہ حسین کی، جب سے اس کا بابا مارا گیا کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیانے لگائے، کسی نے گوشوارے چھینے، کسی نے اسے پیار نہیں کیا، تم کون ہو کہ تمہاری گود میں اتنے چین سے سو رہی ہے؟ بی بی نے نقاب اٹھائی، ارے میری بیٹی زینب، تم اپنی اماں کو نہ پہچان سکی؟ زینب نے اماں کے گلے میں باہیں ڈال دی، اماں تمہارا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھیا کو ذبح ہوتے دیکھا۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا میں بھی تو دیکھ رہی تھی، میرا پیاسا بچہ ذبح ہو رہا تھا اور میری نگاہوں کے سامنے میرے لال کے گلے پہ چھری چل رہی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین، ماتم شہدائے کربلا۔